بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا باتیں کی تھیں؟ سب سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ سیلنگ اور مارکیٹنگ کانسیپٹ میں کیا ڈفرینس ہے۔ یہاں پہ ہم نے بات یہ کی تھی کہ سیلنگ کانسیپٹ میں ہمارا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ فیکٹری ہوتی ہے، اور مارکیٹنگ کانسیپٹ میں ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ کسٹمر ہوتا ہے یا مارکیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیلنگ کانسیپٹ میں ہم فوکس کرتے ہیں اپنی ایگزسٹنگ پروڈکٹس پہ، جبکہ مارکیٹنگ کانسیپٹ میں ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں کسٹمر نیڈس پہ۔ جو ہمارے ٹولز ہوتے ہیں اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے، مارکیٹنگ کانسیپٹ میں وہ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جبکہ سیلنگ کانسیپٹ میں وہ سیلنگ اور پروموشنل ایفرٹس ہوتی ہیں۔ ہمارا فوکس صرف سیلنگ اور پروموشن پر ہوتا ہے، اور جو ہمارے اینڈز ہوتے ہیں یعنی جو ہمارے پروفٹس آتے ہیں، سیلنگ کانسیپٹ میں یہ پروفٹس آتے ہیں والیوم سیل سے، لیکن مارکیٹنگ کانسیپٹ میں یہی پروفٹس ہمیں ملتے ہیں کسٹمر سیٹسفیکشن اور ریپیٹ سیل سے۔ تو یہ ہمارا پہلا آبجیکٹو تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جب مارکیٹنگ فلاسفیز پہ شفٹ کرتی ہیں آرگنائزیشنز، تو تب آرگنائزیشن اسٹرکچر میں کیا چینج آتی ہے۔ پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک آرگنائزیشن کے 4 فنکشنز ہوتے ہیں، اور ان فنکشنز میں ہمارے پاس پروڈکشن، ہمارے پاس فائنینس، ہیومن ریسورس اور مارکیٹنگ اینڈ سیلز ہوتا ہے، اور یہ برابر کی اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم مارکیٹنگ کانسیپٹ پہ شفٹ کرتے ہیں تو اس اسٹرکچر میں سینٹرل پلیس کسٹمر کو دے دی جاتی ہے، اور سینٹرل اور انٹیگریٹو رول مارکیٹنگ فنکشن کو دے دیا جاتا ہے، اور یہ مارکیٹنگ فنکشن پھر باقی تینوں فنکشنز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا آرگنائزیشنل اسٹرکچر بھی چینج ہو گیا۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اس چینجڈ اسٹرکچر میں رول آف سیلز مینجمنٹ کہاں پر آتا ہے۔ ہم نے مارکیٹنگ مکس ایلیمنٹس کو دیکھا کہ مارکیٹنگ مکس ایلیمنٹس میں ہمارے پاس اب 7 چیزیں ہو گئی ہیں۔ پہلے ہم پروڈکٹ، پرائس، پلیسمنٹ اور پروموشن کی بات کرتے تھے، اب ہم نے 3 چیزیں ساتھ اور ایڈ کر دیں: فزیکل ایویڈنس، پیپل اور پروسیسز۔ اور ہم نے پھر یہ دیکھا کہ سیلز مینجمنٹ کا ان تمام ایلیمنٹس میں کیا رول ہے۔ ڈائریکٹ رول تو اس کا پروموشن کے انڈر آتا ہے، لیکن فیڈ بیک باقی تمام ایلیمنٹس میں بھی سیلز مینجمنٹ کی طرف سے ہی جا رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ جو مارکیٹنگ کانسیپٹ کی امپلیمنٹیشن ہے اس کے لیے ہمیں مارکیٹ سیگمنٹیشن کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد ہمیں مارکیٹ ٹارگیٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور پھر ہمیں پوزیشننگ کرنی پڑتی ہے اوور دی پروڈکٹ لائف سائیکل، اور مارکیٹنگ مکس کو پھر ہم ویری کرتے ہیں پروڈکٹ لائف سائیکل کے دوران، انٹروڈکشن، گروتھ، میچورٹی اور ڈکلائن کی 4 سٹیجز میں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے سیلز مینجمنٹ کے ماڈل کے اوپر بات کی، ہم نے سیلز مینجمنٹ کا ماڈل ڈیولپ کیا، اور اس سیلز مینجمنٹ کے ماڈل میں ہم نے 5 چیزیں کہی تھیں۔ ان 5 چیزوں میں سب سے پہلے ہم نے کہا کہ اسٹریٹجک پلاننگ ہوگی، اور اسٹریٹجک پلاننگ میں 3 چیزیں ہوں گی۔ ہمارے پاس بزنس لیول پلاننگ ہوگی، یا جس کو کارپوریٹ لیول پلاننگ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد فنکشنل لیول کی اسٹریٹجیز بنیں گی، اور ہم سے ریلیٹڈ جو اسٹریٹجیز ہوں گی وہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کہلائیں گی۔ ان مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں سچویشن انالیسس کرنا پڑے گا، ہمیں سیگمنٹیشن، مارکیٹنگ اور پوزیشننگ کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد ہمیں اپنی سیلز اسٹریٹجیز بنانی ہوں گی۔ ان سیلز اسٹریٹجیز کو بنانے کے لیے ہمیں مارکیٹ ایکسیس اسٹریٹجی چاہیے، اور ہمیں اکاؤنٹ ریلیشن شپ اسٹریٹجی چاہیے، پھر ہم اپنے بجٹس فارم کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا پارٹ ہے سیلز مینجمنٹ پروسیس کا۔ اس کے بعد ہمارا سیلز مینجمنٹ پروسیس کا دوسرا پارٹ ہے جس میں سیلز مینجمنٹ کے جابز آ جاتے ہیں۔ یہ جو سیلز مینجمنٹ کے جابز ہیں، ان جابز میں ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سلیکشن آف دا ٹارگیٹ کسٹمر کرتے ہیں، پھر ہم اپنے گول سیٹ کرتے ہیں جس میں ہم پوٹینشیلس کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، سیلز کو فور کاسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی سیلز ٹیم کو بلڈ کرتے ہیں۔ اس میں ہم سیلز ٹیم کی سلیکشن کرتے ہیں، ہائرنگ کرتے ہیں، ریکروٹمنٹ کرتے ہیں، پھر ہم اپنی سیلز ٹیم کو ٹرین کرتے ہیں اس کام کے لیے کہ وہ پرسنل سیلنگ فنکشن کے لیے تیار ہو جائیں، کہ جو بھی پروڈکٹس ہم نے سیل کرنی ہے ان پروڈکٹس کی پروڈکٹ نالج، مارکیٹ نالج، کمپٹیشن کی نالج، یہ ساری چیزیں ان کی ٹریننگ میں ہم شامل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں اپنی سیلز ٹیم کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، اور ہم ٹیریٹریز ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ ہم سیلز فورس کو ان ٹیریٹریز میں ڈپلوائے کر دیں۔ جب یہ سارا اسٹرکچر ان پلیس ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی ہم تیسری سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہمارے سیلز ایفرٹس کے ریزلٹس آتے ہیں۔ ریزلٹس سیلز والیومز میں آتے ہیں، ریزلٹس
پروفٹ میں آتے ہیں، کسٹمر سیٹسفیکشن میں آتے ہیں. ان ریزلٹس کو پھر ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے آبجیکٹیوس کے ساتھ، اور یہ چوتھی سٹیج ہوتی ہے جہاں پر ہم ایویلویشن کرتے ہیں کہ ہمارے پروفیٹیبلٹی کے آبجیکٹیوز اچیو ہو گئے، والیوم سیلز کے آبجیکٹیو اچیو ہو گئے، کسٹمر سیٹسفیکشن کے آبجیکٹیوز اچیو ہو گئے. اور اگر ہم نے کہیں پہ سیلز کو لوز کیا ہے ٹو آر کمپیٹیٹرز تو ان کی ریزنز کیا ہیں، کہاں پہ ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اس کمپیریزن کے بعد ہم فیڈ بیک لوپ میں چلے جاتے ہیں، اور فیڈ بیک میں ہم جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر ہمیں چینج کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیا ہمیں اپنی سیلز اسٹریٹجی کو ماڈیفائی کرنے کی، یا مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو ماڈیفائی کرنے کی، یا بزنس لیول پلاننگ کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو یہ ہمارا پورا سیلز مینجمنٹ کا پروسیس ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. ہم نے لاسٹ کلاس میں پرسنل سیلنگ کو اور سیلز مینجمنٹ کو بھی ڈیفائن کیا تھا. پرسنل سیلنگ کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اٹ از این انٹریکشن بٹوین دی پیڈ ریپرزینٹیو آف دا کمپنی اینڈ دی پراسپیکٹس. پراسپیکٹس بعد میں کسٹمرز بن جاتے ہیں، بٹ وین وی آر فائنڈنگ دیم، وین وی آر لوکنگ فار سیلز، تو جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم پراسپیکٹس کہتے ہیں. سو اٹ از این انٹریکشن بٹوین بیسیکلی دی سیلز ٹیم اینڈ دی پراسپیکٹس. تو یہ جو انٹریکشن ہوتی ہے اٹ ریزلٹس ان ٹو کسٹمر سیٹسفیکشن، اچیومنٹ آف آور گولز، اینڈ دین پوسٹ سیل سروس ول فالو. تو یہ ہم پرسنل سیلنگ کو ہم نے ڈیفائن کیا، اور پھر ہم نے کہا کہ یہ جو پرسنل سیلنگ کا فنکشن ہے، اس فنکشن کو مینیج کرنا بیسیکلی سیلز مینجمنٹ کہلاتا ہے. اور سیلز مینجمنٹ میں تین چیزیں آتی ہیں: پلاننگ، امپلیمنٹیشن اینڈ کنٹرول آف دس سیلنگ فنکشن ٹو اچیو آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز آف پروفیٹیبلٹی اینڈ گروتھ. اب ہم موو کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کے آبجیکٹیوز کی طرف. آج کا جو ہمارا تھرڈ لیکچر ہے اس میں بنیادی طور پر ہم اپنے سیلز مینجمنٹ پروسیس کا جو فرسٹ فیز ہے، جس میں تین چیزیں آتی ہیں: بزنس لیول پلاننگ یا اسٹریٹجک مینجمنٹ پلاننگ، اس کے بعد اسٹریٹجک مارکیٹنگ پلاننگ، اور سیلز فورس اسٹریٹجی پلاننگ اینڈ بجٹنگ. یہ جو تین چیزیں ہمارے پاس فرسٹ فیز میں آتی ہیں، اس کو آج ہم شروع کریں گے، اس کی ڈسکشن کا آج ہم آغاز کریں گے. اور ان تین چیزوں میں سے جو پہلی چیز ہے جسے ہم بزنس لیول پلاننگ کہتے ہیں یا ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ پلاننگ کہتے ہیں، اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے. یہاں پر ہمیں تین چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. پہلی چیز بزنس مشن کیا ہے، دوسری چیز بزنس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور تیسری چیز کہ ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز اویلیبل ہیں. تو یہ تین چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا لنک ہے اسٹریٹجک پلاننگ کا اسٹریٹجک مارکیٹنگ کے ساتھ اور سیلز اسٹریٹجی کے ساتھ، اور آخر میں بجٹنگ کے ساتھ. اس لنک کو بھی ہم اسٹیبلش کریں گے. آخر میں ہم بات کریں گے کہ سیلز میں آپ لوگوں کے لیے کیا کیریئرز اویلیبل ہیں، اس کے اوپر بھی ہم فوکس کریں گے، اور ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ سیلز کے پروفیشن کو پرسو کریں تو کیا کیا کیریئر آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. سو وی بگن ود آور فرسٹ آبجیکٹیو which is the strategic management planning. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پلاننگ اسٹارٹ ہوتی ہے بزنس مشن سے، پھر ہم گولز بناتے ہیں اور پھر ہم اسٹریٹجیز بناتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم مشن، آرگنائزیشن کے گولز اور آرگنائزیشن کی اسٹریٹجیز کی طرف موو کریں، ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پلاننگ ہوتی کیا ہے. اسٹریٹجک مینجمنٹ پلاننگ بیسیکلی ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے، اور یہ پلاننگ اور یہ اسٹریٹجی کسی بھی آرگنائزیشن کو ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل ایڈوانٹیج دیتی ہے کہ اس نے اپنی لانگ ٹرم میں اپنے آبجیکٹیوز کو کیسے اچیو کرنا ہے. آپ اگر کوئی بھی بزنس شروع کرنا چاہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے میرے پاس ریسورسز کہاں سے آئیں گے، یا کیا ریسورسز ہیں میرے پاس. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کیا ایکسپیرینس ہے،
کیا میں اس بزنس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں؟ کیا مجھے کچھ تعلیم ہے اس کے بارے میں؟ کیا میرا کوئی ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں؟ کیا میری کوئی ٹریننگ ہے اس سلسلے میں؟ میرے پاس کچھ سکلز ہیں اس کام کو کرنے کے لیے؟ تو میں اپنے ایکسپیرینس کو دیکھوں گا، اپنی ڈسٹنکٹ کمپیٹنسیز کو دیکھوں گا. ہو سکتا ہے میں یہ بھی دیکھوں کہ کیا اس بزنس کا ایکسپیرینس میری فیملی میں کسی کے پاس ہے، فیملی میں کوئی ہسٹری ہے اس بزنس کی. اور پھر میں یہ دیکھوں گا کہ کیا مارکیٹ میں جو میں پروڈکٹ سیل کروں گا اس کی کوئی ڈیمانڈ بھی ہے، کیا یہ پروڈکٹ اس مارکیٹ میں سکسیسفل ہو سکتی ہے، کیا کنزیومر کے پاس انف ڈسپوزیبل انکم ہے میری پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کے لیے. کوئی بھی فرم جب اپنا بزنس کرنا شروع کرتی ہے تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھتی ہے. اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ فرم یہ دیکھتی ہے کہ اس کی ڈسٹنکٹ کمپیٹنسیز کیا ہیں، اس کے پاس ریسورسز کیا ہیں، اس کے پاس جو انوائرمنٹ، جس انوائرمنٹ میں وہ آپریٹ کر رہی ہے کمپنی، اس انوائرمنٹ میں لیگل اینڈ پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، اس انوائرمنٹ میں سوشل اور کلچرل سچویشن کیا ہے، اس انوائرمنٹ میں نیچرل اور ٹیکنالوجیکل سچویشن کیا ہے، اور اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹلی ڈیموگرافک اینڈ اکنامک سچویشن کیا ہے. ڈیموگرافک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری پاپولیشن ہے اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، ہماری پاپولیشن کیا ہے، ہماری پاپولیشن کی ایج کی کیا سچویشن ہے، ان کے جینڈر مکس کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم ڈیموگرافکس میں دیکھتے ہیں، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری مارکیٹ، جس مارکیٹ میں ہم آپریٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے. ہم فرم کی ہسٹری اور فرم کا کلچر بھی مد نظر رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں بیسیکلی اسٹریٹجک پلاننگ کو امپیکٹ کرتی ہیں. لیکن پھر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹریٹجک پلاننگ ہے کیا؟ تو اسٹریٹجک پلاننگ بیسیکلی ایک گیم پلان ہے جو کسی بھی آرگنائزیشن کو ڈرافٹ کرنا پڑتا ہے اپنی سچویشن کے مطابق، اپنی اسپیسیفک سچویشن کے مطابق، تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ انوائرمنٹ میں جو بھی اپارچونٹی اویلیبل ہے، جو بھی ہماری انوائرمنٹ ہے، اس انوائرمنٹ میں جو بھی اپارچونٹی اویلیبل ہے، اس اپارچونٹی کو کیسے اپنے ایڈوانٹیج میں استعمال کیا جا سکے، اپنے ریسورسز کو امپلوائے کر کے، اپنے ایکسپیرینسز کو امپلوائے کر کے، اپنی سکلز کو امپلوائے کر کے، اور اپنی ڈسٹنکٹ کمپیٹنسیز، اپنی فرم کے کلچر کو، اپنی فرم کی نو ہاؤ کو استعمال کر کے ہم اپنے بزنس کے پروفٹس اور گروتھ کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اسٹریٹجک فٹ ہے. اٹس اے اسٹریٹجک فٹ بٹوین اے فرمز ریسورسز اینڈ دی اپارچونٹیز دیٹ آر ایگزسٹنگ ان دا انوائرمنٹ انڈر اے پرٹیکولر سچویشن. اس کا جو یہ اسٹریٹجک فٹ ہے، یہ اسٹریٹجک پلاننگ کہلاتا ہے. اور جو سکسیسفل آرگنائزیشنز ہیں وہ اسٹریٹجک پلاننگ پر بہت زیادہ ایمفیسس کرتی ہیں اور بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں اسٹریٹجک پلاننگ کرنے کے لیے. اور اسی اسٹریٹجک پلاننگ کے نتیجے میں ہم اپنے گول سیٹ کرتے ہیں، ہم اپنی آرگنائزیشن کی فنکشنل اسٹریٹجی سیٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمیں ایک ڈائریکشن دیتی ہے. جو اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے یہ ہمیں ایک لانگ ٹرم ڈائریکشن دیتی ہے. اس لانگ ٹرم ڈائریکشن کے ودن، اسی کے پیرامیٹر کے اندر ہم اپنی فنکشنل اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور پھر انہی ہماری فنکشنل اسٹریٹجیز میں سے ایک فنکشنل اسٹریٹجی مارکیٹنگ کی ہوگی. باقی کی کون سی ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی جو باقی تین فنکشنز ہیں، پروڈکشن کی اسٹریٹجی ہوگی، فائنینس کی اسٹریٹجی ہوگی، اور ہیومن ریسورس کی اسٹریٹجی ہوگی. لیکن ہمارا فوکس ہے مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی سے. اس مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی کے بعد پھر ہمارے پاس سیلز کی اسٹریٹجی آئے گی، اور پھر سیلز کی بجٹنگ آئے گی. تو یہ ان کے بیچ میں لنک ہے کہ ہماری جو سیلز اسٹریٹجی ہوگی، یہ سیلز اسٹریٹجی ڈائریکٹلی لنکڈ ہوگی مارکیٹنگ اسٹریٹجی سے، اور جو ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوگی وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہوگی ہماری کارپوریٹ لیول اسٹریٹجی سے یا ہماری بزنس اسٹریٹجی سے.
تو یہ جو لنک ہے یہ بہت ہی کرٹیکل ہے، اس کو ہم ڈیٹیل سے آگے ایکسپلور کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے آج کہ یہ جو اسٹریٹجک لیول کی پلاننگ ہے، جو ٹاپ لیول کی پلاننگ ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 3 چیزیں آتی ہیں: آرگنائزیشن کا مشن، آرگنائزیشن کے گولز، اور پھر اسٹریٹجیز. تو آج ہم اپنا سارا کا سارا وقت ان 3 چیزوں کو سمجھنے میں لگائیں گے کہ ہمارا مشن کیا ہو سکتا ہے، ہمارے گولز کیا ہو سکتے ہیں، اور پھر ہماری اسٹریٹجیز کیا کیا ہو سکتی ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر ہم اب اپنی توجہ مرکوز کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بزنس مشن کی، کہ یہ بزنس مشن کیا ہوتا ہے. جب بھی کوئی بزنس بنایا جاتا ہے، جب اس کو شروع کیا جاتا ہے، whenever a business is started، تو اس کا آبجیکٹو اور اس کا پرپز بہت کلیئر ہوتا ہے، اس میں کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہوتا. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم جیسے انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے، آرگنائزیشن گرو کرتی ہے، آرگنائزیشن کے کسٹمرز گرو کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشن کی سیلز بھی گرو کر جاتی ہیں، آپ ڈفرینٹ مارکیٹس میں چلے جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے وہ جو فوکس شروع میں ایک بزنس کا ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور اس چینجڈ فوکس کی وجہ سے آرگنائزیشن کے ریزلٹس ویسے نہیں رہتے جیسے شروع میں ہوتے ہیں. جب شروع میں ایک بزنس چھوٹا ہوتا ہے، فوکسڈ ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے بڑا کلیئرلی کہ میرے کسٹمرز کون سے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کلیئرلی کہ ان کی نیڈس کیا ہیں، اور ان کو پروڈکٹس جو ہیں وہ سیٹسفائی بھی کر رہی ہوتی ہیں. لیکن جب بزنس گرو کرنا شروع کرتا ہے تو اس گروتھ میں وہ جو کلیئرٹی آف ویژن ہوتی ہے وہ کہیں کھو جاتی ہے. تو اس کلیئرٹی کو ری گین کرنے کے لیے آرگنائزیشنز اوور اے پیریڈ آف ٹائم، کچھ برس گزر جانے کے بعد دوبارہ سے اپنے بزنس کو ری تھنک کرتی ہیں. تو مشن کی ڈیولپمنٹ میں 3 چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کو ہم 3 C's کہتے ہیں. ہم کمپنی، کسٹمر اور کمپٹیشن، ان 3 چیزوں کو ریویو کرتے ہیں اپنا مشن فارم کرنے کے لیے. کمپنی اپنے آپ سے یہ کوشچن پوچھتی ہے کہ میرا بزنس کیا ہے، واٹ از مائی بزنس. اس کو اسپیل آؤٹ کرتی ہے کہ میرا بزنس کیا ہے. اس کے بعد آرگنائزیشن اپنے کسٹمر کی نیڈز کو کوشچن کرتی ہے کہ میں جن کسٹمرز کو سرو ایز این آرگنائزیشن کر رہا ہوں، اس آرگنائزیشن کے کسٹمرز کون ہیں، ان کا پروفائل کیا ہے، ان کا لائف سٹائل کیا ہے، ان کی ڈیموگرافکس کیا ہیں، ان کی جیوگرافی کیا ہے، ان کی یوزیج اینڈ ایٹیٹیوڈز کیا ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کسٹمرز کی نیڈز کیا ہیں اور وہ کن چیزوں کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں. کسٹمرز کے لیے ویلیو کیا ہے، کیا چیز کسٹمرز کے لیے اہم ہے، کس چیز کی اہمیت ان کے لیے زیادہ ہے. ان چیزوں کو ہم بڑی ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. جب ہم کسٹمرز کے بارے میں جب یہ 2 چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم آپ سے دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا بزنس کیا ہونا چاہیے. جب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا بزنس کیا ہونا چاہیے تو اب ہمیں ذرا کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ ہمارا مشن کیا ہوگا. ہم نے 2 چیزیں کر لی. ہم نے کمپنی کو ایڈریس کر لیا کہ کمپنی کا بزنس کیا تھا، وہ بزنس کیسے کر رہی تھی. پھر ہم نے اپنے کسٹمرز کو ڈیٹیل سے دیکھا، ان کی نیڈز اور ان کی ویلیوز کو ہم نے ری وزٹ کیا کہ اس میں کیا چینجز آئی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اور اس کی بنیاد پر ہم نے اپنے آپ سے دوبارہ یہ سوال پوچھا کہ پھر ہمارا بزنس کیا ہونا چاہیے. جب ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہمارا بزنس کیا ہونا چاہیے تو ساتھ ہی ایک اور سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر ہمارا کمپٹیشن کیا ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے بزنس کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں تو اس کا ہم سکوپ جنرلی بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اس کا سکوپ بڑھاتے ہیں تو ہمارا کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک بڑی سمپل اگزامپل دیتا ہوں. فرض کر لیتے ہیں کہ ایک ریلوے
آرگنائزیشن، ایسی آرگنائزیشن جو ریلوے کے بزنس میں ہے، اگر وہ اپنے آپ کو یہ کہتی تھی کہ جی آئی ایم ان دی بزنس آف ریلویز، اور کچھ سال گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ میری تو سیلز کم ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو آرگنائزیشن نے یہ اپنے آپ کو ری تھنک کیا کہ میرا بزنس کیا ہے. تو جب انہوں نے یہ ری تھنک کیا تو ان کو پتا یہ چلا کہ جو کسٹمر ہے وہ اب صرف اور صرف ریلوے کو پریفر نہیں کرتا، وہ تو روڈ ٹرانسپورٹ کو بھی پریفر کرتا ہے، وہ تو ایئر ٹریول کو بھی پریفر کرتا ہے، وہ تو اپنی سیلف ٹرانسپورٹیشن کو بھی پریفر کرتا ہے. تو یہ کسٹمر کی پریفرنسز چینج ہو گئیں، روڈ کنڈیشنز بہتر ہو گئیں، ایئر فیئرز میں بھی کم ہو گئے، اور کسٹمرز کو جو ویلیو ریلوے میں ملتی تھی وہ اب نہیں ملتی. تو پہلے تو ریلوے کا یہ خیال تھا کہ اس کا کوئی کمپٹیشن نہیں، لیکن جب انہوں نے اپنے بزنس کو ری تھنک کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب ریلوے کے بزنس میں نہیں ہیں بلکہ ہم لیٹ سے ٹرانسپورٹیشن کے بزنس میں، ناؤ وی آر ان دی بزنس آف ٹرانسپورٹنگ گڈز اینڈ سروسز اینڈ پیپل، اگر وہ اس بزنس میں ہیں تو پھر ان کا کمپیٹیٹو اسکوپ بھی بڑھ جائے گا. وہ روڈ ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ بھی کمپیٹ کریں گے، وہ شپ ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ بھی کمپیٹ کریں گے، ایئر ویز کے ساتھ بھی کمپیٹ کریں گے، تو ہمارا کمپیٹیٹو اسکوپ بھی چینج ہو جائے گا. تو جب ہم ان تین چیزوں کو ری وزٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں اپنا مشن ایڈریس کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ جو مشن ہے، اب اس مشن کے کچھ اور بھی کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. ان کریکٹرسٹکس میں ہمیں سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا مشن ریئلسٹک ہونا چاہیے. یعنی کوئی مشن فرضی یا مفروضے پہ بیس کرتا ہوا نہیں ہونا چاہیے، وہ اچیویبل مشن ہونا چاہیے. ایسی چیز جس کا تعلق ریئل ورلڈ سے ہو، اس کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمارا مشن اسپیسیفک ہونا چاہیے. ہمارے مشن کو بہت زیادہ ویگ نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ براڈ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ نیرو بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر جو مشن ہم اپنی آرگنائزیشن کے لیے سلیکٹ کریں، اس کو ہماری ڈسٹنکٹ کمپیٹنسیز کے اوپر بیس کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری جو ایکسپرٹائز ہے وہ کسی ایک ایریا میں ہے اور ہم سلیکٹ اپنے لیے بزنس کوئی اور کر لیں. اور پھر ہمارا جو مشن ہے اس کو موٹیویٹنگ بھی ہونا چاہیے. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کریکٹرسٹک کسی بھی مشن کا ہوتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مشن کو جب ڈیفائن کریں تو وہ مارکیٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، اس کو پروڈکٹ اورینٹڈ نہیں ہونا چاہیے. مارکیٹ اورینٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے مشن کو کسٹمر کی نیڈز پر بیس کرنا چاہیے. ہمیں اپنے مشن کو پروڈکٹ یا ٹیکنالوجی کے اوپر بیس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ٹیکنالوجی ہے یا جو پروڈکٹ ہے وہ آبسلیٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو کسٹمر کی نیڈ ہے وہ نیڈ کبھی آبسلیٹ نہیں ہوگی، وہ نیڈ وہیں پر رہے گی. اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز آتی رہیں گی اور نئی پروڈکٹس آتی رہیں گی.